لوک سبھا میں آج وقف بورڈ ترمیمی بل 2024 پیش کر دیا گیا۔ اس میں ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ برسوں سے موجودہ قانون کو غیر مؤثر بتایا جا رہا تھا۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے پروگرام بیچ بحث میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وقف بورڈ قانون میں ترمیم کیوں؟ ناظرین، ہمارے ملک کا مسلم وقف بورڈ اپنے قیام کے بعد ہی سے تنازعات کا شکار رہا ہے۔ قیام کے بعد اس میں کئی بار ترمیمات بھی ہو چکی ہیں، لیکن ہمیشہ ہی اس میں کچھ کمی اور زیادتی کی شکایتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک بار پھر ایک بہت ہی تفصیلی تبدیلی کے ساتھ بل کو لایا گیا ہے۔ اب تک وقف بورڈ کا جو قانون تھا اس میں کیا کمی تھی اور آج جس بل کو پیش کیا گیا ہے اس میں کیا فرق ہے، یہ سب بتانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق IRS افسر محمود اختر صاحب، جن کا 2013 وقف بورڈ قانون کی ترمیمات کو ترتیب دینے میں اہم رول تھا۔ وقف بورڈ کے تحت آنے والی املاک اور جائیدادوں کے بارے میں وہ بخوبی واقف ہیں۔ محمود اختر صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پرانا اور بیچ میں ترمیمات ہوتی رہیں وہ قانون وقف بورڈ کا اور آج جو ترمیمی بل لایا گیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہیں، اس میں اور اس میں فرق کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، وقف جو ہے وہ واقف لفظ سے، عربی کے لفظ سے شروع ہوا ہے، جس میں کسی چیز کو رکھنا ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے۔ تو وقف جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، 300-200 سال، انگریزوں نے اس کو ایک قانون کی شکل دینے کی کوشش کی۔ 1954 میں ایک وقف ایکٹ آیا آزاد ہندوستان میں۔ 1995 میں یہ وقف ایکٹ اور مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ 2013 میں ہم لوگوں نے اس میں ترمیم کی کوشش کی۔ اس ترمیم میں جو ہمارا مائنورٹی افیئرس کی منسٹری تھی، اس نے بھرپور کوشش کی کہ سینٹرل وقف کونسل اور جو صوبے کے وقف بورڈ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو کیسے مضبوط کیا جائے، ان کو کیسے اس سمت میں پوری طرح گامزن کیا جائے کہ ان کے جو واقف کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ دیکھیے، کوئی بھی وقف میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو واقف ہوتا ہے جو وقف کرتا ہے، وہ لکھ کے دے سکتا ہے یا زبانی کر سکتا ہے، ریکارڈنگ یا اس کی جو بھی ہو، مطلب چلتی ہے بات اس کی۔ ایک ہوتا ہے جس کے لیے وقف کیا جاتا ہے، کون ہیں وہ لوگ، کس مقصد کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ کیا مدرسے کے بچوں میں جو خاص کر کے جو یتیم بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، بیوہ عورتوں کے دیکھ ریکھ کے لیے، شادیوں کے لیے بچوں کی جن کی نہیں ہو پائی ہے، اسکول اور اس میں جو ایسے بچے پڑھ رہے ہیں جو بہت ہر طرح سے اقتصادی طور پہ معذور ہیں، ان کی مدد کے لیے۔ تو یہ بہت کلیئر ہوتا ہے۔ قبرستانوں کو بچانے کے لیے، ان کو دیواروں سے گھیر کے ان کی پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ صاحب کس سلسلے میں آپ وقف کو مینیج کریں گے، تو وہ متولی کا کام ہوتا ہے۔ جو متولی ہوتا ہے وہ انگریزی میں اس کو کیئر ٹیکر یا کسٹوڈین کہہ سکتے ہیں۔ متولی کا مطلب ہے وہ مالک نہیں ہے، وقف کا مالک اصل اللہ ہے، اور ایک بار جو وقف ہو گیا وہ وقف ہی رہے گا، چونکہ وہ وقف ہو گیا۔ اور متولی کا کام یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وقف بورڈ کو اس میں سے 5%، 7% جو بھی آتا ہے اس میں سے رینٹ میں سے وہ دے دے گا، بطور اس کے ایک طرح سے اس کی وہ آمدنی کا حصہ ہے جو وقف بورڈ میں جاتا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ واقف کی جو رضامندی تھی اس کو وہ برقرار رکھے گا تا عمر، جب تک وہ رہے گا، یا دوسرا جب متولی آئے گا تب تک وہ رہے گا۔ جی محمود اختر صاحب، میں آپ سے یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہنگامہ ہو رہا ہے ان ترمیمات پر، لیکن ابھی وہ ترمیمات بہت زیادہ عوام کے سامنے یا ماہرین کے سامنے میں سمجھتا ہوں کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں۔ زور دیا دیکھیے، انتظامی امور پر تو ہمیشہ ہی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، کوئی منتظم کیسا ہے، کوئی کیسا ہے،
اور مقامی سطح پر بھی اور باہری سطح پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو انتظامی تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ کس طرح سے ایفیکٹو ثابت ہوں گی آگے آنے والے مستقبل کے لیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا آپ کو۔ 1995 کا جو وقف ایکٹ بنا تھا اور 2013 میں جو ہم لوگ جب اس میں ترمیمات کی گئیں، ہم لوگ نے کیا اس کو یہاں کی ہندوستان کی لاء منسٹری نے بھی اپروو کیا، پارلیمنٹ میں بھی گیا اور اپروو ہوا۔ اس میں ان ترمیمات میں یہی بات تھی جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ انتظامی طور پہ وقف بورڈ کو کیسے مضبوط کیا جائے، وقف کونسل کے کون سے چیزوں کو مضبوط کیا جائے جس سے وہ بہت صحیح طریقے پر وقف بورڈوں کی نگرانی کر سکیں، اور جو وزارت جس کو ان کو صلاح دینا ہوتا ہے، مشورہ دینا ہوتا ہے، جس کے بیچ میں ان کا ایک لنک بنتا ہے وقف بورڈ سے اور وزارت سے، اس کو وہ پوری طرح مضبوط کریں۔ 2-3 چیزیں میں بتاؤں گا جو شاید ابھی بھی ہونے جا رہی ہیں، پہلے بھی ہوئی تھی، اب زیادہ ہونے جا رہی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ سب سے زیادہ خواتین کا اس پہ جو وقف بورڈ بنے اس میں ان کی نمائندگی ہو۔ وہ خواتین کون ہوں گی؟ جو پڑھائی لکھائی سے تعلق رکھتی ہوں، صحت سے کوئی ڈاکٹر ہوں، اور جن میں ایک قوم کا درد ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چونکہ وقف جو ہے یہ قوم کے درد سے وابستہ ہے، تو اس میں جو انتظامی صلاحیت ہوگی وہ ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اس انتظامیہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، کچھ ریٹائرڈ سرکاری عملے افسر بھی ہوں جو جانتے ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو سماجی طور پہ بہت مضبوط ہوں، اور جو آج کے وقت میں جو بدلاؤ آ رہا ہے اس میں 3-4 چیزیں کہی گئی ہیں کہ صاحب جو وقف کرے گا اس کی شاید، جہاں تک میں نے پوری طرح سے اس کو نہیں دیکھ پایا، لیکن تھوڑا سا جو انداز ہوا مجھے کہ شاید اس کو 5 سال کا کچھ ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ وہ وقف کرنے کی پوزیشن میں ہو تبھی وہ وقف کرے گا۔ کچھ ایسی چیز نئی اس میں آئی ہے۔ ایک چیز اور آئی ہے کہ سی او کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ سی او انتظامیہ کا آدمی ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے تھے اور آج بھی ہم چاہیں گے کہ وہ اگر ہمارے کمیونٹی کا آدمی ہوگا تو وہ زیادہ اچھے سے سمجھے گا صلاحیت۔ لیکن اس میں یہ بھی کہوں گا میں کہ ساتھ ساتھ جو سروے ہوتا ہے وہ ضلع مجسٹریٹ کو دینے کی بات کی گئی ہے نئے امینڈمنٹ میں۔ ابھی اس وقت ضلع مجسٹریٹ کے پاس بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے پاس کیا وقت ہوگا؟ کیا وہ کر سکے گا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقف پراپرٹیز کے بارے میں بات کر سکے گا؟ اگر نہیں تو پھر یہ لمبا کھنچ جائے گا معاملہ۔ تو جو پہلے ایک ہوتا تھا کہ وقف کے لیے کمشنر ہوتا تھا، اگر اسی طرح کا کوئی افسر رکھا جائے ایکٹ میں ہی تو میرے خیال سے وہ زیادہ مفید ہوگا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ضلع انتظامیہ اس پہ ایک نظر رکھے، بیچ بیچ میں میٹنگ کرے، بلائے اور پوچھے کہ بھائی آپ نے کیا کام کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، کرپشن کے الزامات بہت زیادہ لگتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوا بھی، پچھلے دنوں بھی ترمیمات ہوئیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ بھائی کرپشن نہ ہو۔ اچھا، ہمارے سامنے دونوں مثالیں ہیں، کئی اسٹیٹس میں بہت اچھے وقف بورڈ چل رہے ہیں، کئی اسٹیٹ میں بہت ہی اس کا انتظام جو ہے وہ کمزور ہے، یا وہ لوگ کر نہیں پاتے ہیں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کہ کرپشن کیسے دور کیا جائے گا؟ دیکھیے، کرپشن کا جو سب سے بڑا جو ہم لوگوں نے، میں اللہ کے فضل سے 18 جگہوں پر میں پارلیمنٹری کمیٹی کو لے کے گیا تھا، الگ الگ، اور اس میں ساؤتھ کی بھی صوبے تھے، کیرلا تھا، کرناٹک تھا، آندھرا تھا اور تامل ناڈو تھا۔ ہم لوگ بنگال بھی گئے، یو پی بھی گئے، بہار بھی گئے، جھارکھنڈ بھی گئے، مدھیہ پردیش بھی گئے، مہاراشٹر بھی گئی، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے ایک واضح طور پہ پایا تھا کہ ایک بہت بڑی درار ہے جو ساؤتھ میں جو وقف بورڈ چلتے ہیں، خاص کر کے کیرلا میں، اور اگر ہم اس کو توازن کروں کہ اتر پردیش میں یا بہار میں کیسا چل رہا ہے، تو ساؤتھ میں کم سے کم کیرلا میں مجھے کرپشن کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ کرپشن نہیں ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جس کو کہتے ہیں انکروچمنٹ، دخل کرنا وقف کی پراپرٹی پر، یا غیر قانونی طور سے اس کو بیچ دینا، اس کے پیسے کو ادھر ادھر کر دینا، وقف کے مقصد سے دور ہو جانا، یہ مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ اور وقف ریکارڈ ان کے کمپیوٹر پہ تھے، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، آج تو میرے خیال سے بہت آگے ہوں گے، وہ 2009-10 کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم لوگ دوسرے صوبوں میں آتے تھے، جو ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں، جیسے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، وہاں پہ کمپیوٹر کے ریکارڈز دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔
وہاں پہ اگر پوچھا جائے وقف بورڈ کے آفس میں جا کے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وقف میں کیا انہوں نے انتظامی طور پر کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو قابل تعریف ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کرپشن بہت بڑا حصہ ہوتا تھا، چونکہ کئی جگہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں وقف کے لوگوں کو. تو وہ کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ شاید وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے یا جو سرکار سے آتا ہے اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا، کوئی توازن نہیں ہوا. تو کرپشن تو ہے، اور اس کرپشن کو ہٹانے کے لیے اگر کوئی انتظامیہ ہماری پارلیمان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں میرے خیال سے بالکل قبول ہونا چاہیے، اور اس کرپشن کو کیسے دور کیا جائے انتظامی طور پہ یہ بہت ضروری ہوگا. وقف بورڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سینکڑوں سال پرانی جائیدادیں ہیں، وہ وقف بورڈ میں ہیں، بہت معمولی کرائے پر اٹھی ہوئی ہیں. عوام سے ان کا اور وقف بورڈ کا اور سرکار سے، عدالتوں سے براہ راست وہ رابطہ ہے اس طرح کا، کیونکہ جب مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پیسے بڑھائیے کرائے کے، تو وہ لوگ نہیں بڑھاتے. تو ظاہر ہے ہر چیز کے پیسے بڑھتے ہیں، ان جائیدادوں کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی پیسہ بڑھتا ہے، ضرورت کے لیے، مرمت کے لیے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی جو نئی ترمیمات آئی ہیں، نیا جو بل آیا ہے، اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ سینکڑوں سالوں سے، دسیوں سالوں سے کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، وہ حل نہیں ہو پاتے. اس کا فائدہ وہ لوگ اپنی بزنس تو بڑھاتے رہتے ہیں، اپنا کرایوں پہ رہ رہے ہیں، کرائے پہ رہ رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں. اس سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں صاف ہیں بڑی، کہ ہم لوگوں نے جو 2013 میں ترمیم لائی تھی، اور جو میرے خیال سے ابھی پھر اس پر ایک دوسری نگاہ ڈالی جا رہی ہے 2024 کے ترمیم میں، کہ ہم لوگوں نے ٹریبونل بنانے کا فیصلہ کیا تھا. اور ہمارے امینڈمنٹس میں یہ تھا کہ چونکہ بہت سارے پراپرٹیز ہیں جو بالکل کیس چل رہے ہیں، جن پہ مقدمات چل رہے ہیں، جس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، پڑا ہے تو پڑا ہے. اگر اس پہ اتیکرمن جس کو ہندی میں بولتے ہیں، اگر انکروچمنٹ ہوا ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے. اس کو اگر آپ ضلع کے کورٹ میں لے جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت لمبی لائن ہوتی ہے، بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے. ہائی کورٹ آپ جاتے ہیں تو کس اہمیت سے ہائی کورٹ اس کو دیکھے گا، ذرا شبہ ہوتا ہے. تو یہ سوچا گیا تھا کہ ایک ٹریبونل بنا دیا جائے جس کے 3 ممبر ہوں، اور یہ ٹریبونل ہر طرح کے لوگوں سے لیس ہو، جس میں جوڈیشری کے بھی لوگ ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس والے بھی ہوں، اور قوم کی فقہ، قوم کی شرح کو سمجھنے والے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو جانتے ہوں کہ وقف کیا ہوتا ہے. یعنی تمام اختیارات سے اس کو لیس کیا جائے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی ان عدالتوں میں نہ جایا جائے جہاں بہت طویل مدت لگ جاتی ہے حل کرنے میں. جی بہتر ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے سامنے اور بھی اہم مسئلہ ہے کہ بورڈوں کی کارکردگی کے بارے میں، جو وہ تو آپ نے ابھی کچھ بتایا، لیکن اس میں اور بھی کئی ضروری چیزیں ہیں کہ کیا مقامی لوگوں کی تعاون کو بھی اس میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مقامی لوگوں سے بھی تعاون لیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ وقف بورڈ کی جائیدادیں ہیں، یعنی وہ لوگ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں، یعنی انتظامیہ سے زیادہ وہاں کے بااثر کچھ مسلم لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، ایک چیز. اور دوسری یہ کہ یہ شکایت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ صاحب اس میں غیر مسلم یا غیر مسلمانوں کو اس میں نہ لیا جائے، کیوں وہ پروویژن رکھا گیا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خدشات یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیے 2 پہلو پہ آپ نے پوچھا، اور دونوں پہلو بہت ضروری ہیں. پہلا کہ لوکل انتظامیہ جو وہاں کے شہری ہیں، اس کا سب سے اچھا مثال میں یہ دوں گا کہ میں جہاں وقف کی ٹیم کو JPC کو لے کے گیا تھا، چونکہ میں ہی وزارت کی طرف سے جاتا تھا، تو میں ضلع مجسٹریٹ سے مل کے، وہاں کے معزز لوگوں سے مل کے میٹنگیں کراتا تھا. اور اس میٹنگ میں پوری کی پوری JPC کے جو اعلیٰ ممبران تھے وہ سب بیٹھتے تھے، اور وہاں شہر کے نامور لوگ آتے تھے. سبوں نے وقف کی جائیداد کے بارے میں تشویش ظاہر کی، سبوں نے کہا کہ ہم لوگ سے جو مدد ہوگی ہم کریں گے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب وقف بورڈ کو بنایا جائے تو اس میں یہ دیکھا جائے ضرور، میرے خیال سے نئی جو ترمیم آ رہی ہے اس میں ہوگا کہ وہاں کے مقامی شہری، جو وہاں کے معزز حضرات ہیں، جو جانتے ہیں اس جگہ کو، چاہے وہ کسی بھی پہلو کے ہوں، جو اس میں ایک طرح سے جذبہ جن کے اندر ہو، جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان کو ضرور رکھا جائے. چونکہ جب تک آپ وہاں کی جو شہریت ہے اس کو ساتھ نہیں لیں گے، آپ کی وقف کی پراپرٹی کے بارے میں پوری خبر نہیں ملے گی آپ کو. وہ زیادہ جانتے ہیں بنسبت، ان کو خبر زیادہ ہوتی ہے، پشت در پشت وہ آ رہے ہیں کہ کون سی وقف پراپرٹی ہے اور کس کا ریکارڈ دیا جائے. تو وہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں
کہ جب میں جے پی سی کو لے کے جاتا تھا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں، اس میں کم سے کم اس وقت، یہ میں آپ کو 2008 کی بات بتا رہا ہوں، 8، 9، 10، کم سے کم 6 یا 7 ممبر ایسے ہوتے تھے جو غیر مسلم ہوتے تھے، اور ان لوگوں کی دلچسپی میں ذرا برابر بھی کمی میں نے نہیں دیکھی ہے، بلکہ کئی جگہ تو انہوں نے بہت زیادہ بڑھ کے میری مدد کی کہ اس کمیٹی کو کیسے زیادہ سے زیادہ وقف پراپرٹی کو دکھایا جائے اور ان کی میٹنگ کی جائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان سے بھی تعاون لیا جائے ہر لیول پر، لیکن میرا یہ کہنا ہوگا کہ اس پہ ایک طرح سے 2 چیزوں کو دھیان میں رکھا جائے: انتظام کرنا، مینیج کرنا، اور وقف سے جڑنا، چونکہ وقف جو ہے وہ قوم کی ایک پہچان ہے۔ تو اس پہچان کو، اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، ساتھ ساتھ انتظام کو بہتر کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں قانونی طور پہ، انتظامیہ کے طور پہ، وہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ یہ ذرا سا مشکل ہوگا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، لیکن میرے خیال سے یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ بل میں ان چیزوں کی گنجائش بن جائے۔ ابھی بحث شروع ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے پارلیمنٹ میں۔ حکومت نے آج ہی اور لوک سبھا میں بل پیشی کیا جا چکا ہے۔ حکومت نے بہت زیادہ اس پر اعتراضات آ رہے ہیں، تو حکومت نے پہلی فرصت میں جے پی سی کے سپرد کر دیا ہے اس کو۔ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اور کتنا زیادہ اہم رہا کہ اس نے پہلی ہی فرصت میں اس کو جے پی سی کے سپرد کر دیا، اور اب آگے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، میرا تجربہ تو ہے، میں نے آپ سے ابھی کہا کہ میں نے 18 جگہ پورے ملک میں جے پی سی کو لے کے میں گیا تھا، ہر ایک صوبے میں گیا ہوں، بہت اچھے سے نزدیک سے دیکھا ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو جے پی سی بہت ہی ایک منظم کام کر سکتی ہے۔ اس میں میرے خیال سے سرکار نے بہت صحیح فیصلہ لیا ہے کہ جے پی سی کو دیا ہے، چونکہ ایک جے پی سی کی مثال حاضر ہے جس کے بنا پہ 2013 کی ترمیمات آئی تھیں، تو یہ دوسری جے پی سی ہوگی، یہ شاید اس سے بھی آگے لے جائے گی، جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کو پوری کرے گی۔ تو میرے خیال سے یہ اچھا فیصلہ ہے، اور اس میں یہ خالی اتنا خیال رہے کہ جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اگر اچھی ہیں ان کو برقرار رکھا جائے۔ جی، خواتین کی نمائندگی کا بھی ذکر ہے، تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے کچھ وقف املاک ایسی بھی ہیں جن کا فائدہ صرف خواتین اور بچوں کو ہی پہنچایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ہدایات موجود ہیں؟ کیا ایسا بھی ہے؟ ایسا ہے، وقف علی الاولاد ایک چیز ہوتی ہے جو اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب پشت در پشت جب یہ وقت چلے گا تو انہی مدوں پہ کام کرنا ہے، انہی ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ تو اگر جیسے ہماری بیواؤں کی مطلب ان کو اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھا جائے، یتیم بچیوں کو پڑھایا جائے، یتیم بچیوں کو آگے لے جایا جائے، تو اس میں اگر جو ہماری خواتین ممبر بنیں گی، میرے خیال سے جو لوگوں سے وہ بات کریں گی وہ کھل کے کریں گی، اور جو ٹارگیٹڈ گروپ ہوگا، جیسے خواتین کو ٹارگیٹ کریں گے ہم مسلمان علاقوں میں یا جہاں بھی وقف کا معاملہ ہے، تو میرے خیال سے وہ عورتیں اچھے سے آئیں گی اور کھل کے ان کو بتائیں گی کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں، جو کہ وقف بورڈ دور کر سکے گا۔ جی، آپ کا بہت لمبا تجربہ ہے اس میں اور بڑی مہارت بھی ہے، آپ کافی اس سلسلے میں بہت سی جگہوں پر گئے بھی ہیں۔ میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا جو ذاتی بھی ہے کہ آپ نے وقف بورڈ کو بھی سمجھا ہے، پچھلے قوانین بھی آپ کے سامنے ہیں، نئے جو آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر زیادہ آپ سے اب تفصیلی نہیں چاہوں گا کہ اب جو آیا ہے ترمیمی بل اور جو پہلے کے تھے اس میں کچھ اور چیزیں جو ذاتی طور پر آپ کے تجربات میں ہیں شامل ہونا چاہیے، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ 2 چیزیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ٹائم لائن دینا ضروری ہوگا۔ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ صاحب اگر وقف پراپرٹی کو ایک سرکاری طریقے سے پہچان کرنی ہے، اس کو کمپیوٹر میں ڈالنا ہے، چونکہ ہم لوگوں نے اس وقت کیا تھا، آج تک شاید نہیں ہو پایا، تو ایک ٹائم لائن دے دیا جائے کہ صاحب آپ اس اتنے دنوں کے اندر وقف بورڈ جو ہیں وہ اپنی تیاری کر لیں اور وقف کونسل کو ساری رپورٹ بھی بھیجیں کہ صاحب انہوں نے کتنی زمینوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، انکروچمنٹ یا اتیکرمن کی جو بات میں نے کہی ہے، اس کو بہت فوری طور پہ اور بہت قانونی طور پہ دیکھنا پڑے گا اور فوراً اس پر مطلب ایکشن لینا پڑے گا، کارکردگی کرنی پڑے گی، تاکہ یہ جو
صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے کہ صاحب ہم سنتے ہیں کہ ہر جگہ میں وقف کی پراپرٹی کو ہڑپنے کی کوشش، بیچنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جب تک آپ اس کو ایک ٹائم فریم دے کر کے مضبوط طریقے سے، ٹریبونل کے طریقے سے، گورنمنٹ کے طریقے سے نہیں خاص طور سے آپ نے ٹریبونل بنانے کا ذکر کیا. جی، ٹریبونل کے پاس لے جائیں گے اور فیصلہ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ سب مانیں گے اس کو. اور ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی ہائی کورٹ میں بھی جانا چاہے گا جو ترمیم 2024 کی ترمیم میں ہے تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. کئی ٹریبونل جو ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہاں کے جن حضرات پہ اس کا یا جن لوگوں پر اس کا اثر پڑا ہے ان کو ہائی کورٹ میں جانے کی چھوٹ ہونی چاہیے. محمود اختر صاحب، ہم کو وقت دینے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بیچ بحث میں پروگرام. امید کرتے ہیں کہ نئے قوانین جو وقف بورڈ کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں، ان پر ہمارے مہمان محمود اختر صاحب نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اور وہ آپ کے ذہن میں ضرور آئے ہوں گے. اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر آئیں گے. شکریہ.